وأحسن منك لم تر قط عینی وأجمل منك لم تلد النساء۔ یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحی واللیل اذا سجی، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے حضور آقا نامدار مدینی تاجدار حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والضحی واللیل اذا سجی۔ اس آیت کریمہ کی بہت سے تفاسیر ائمہ کرام نے، ائمہ مفسرین نے کی ہے، مگر ایک تفسیر جو مشہور ہوئی ہے وہ تفسیر یہ ہے کہ والضحی سے مراد انہوں نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ زیبہ کو لیا، واللیل سے مراد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کو لیا۔ تو اس وقت اس آیت کریمہ کا صاف ترجمہ یہی ہوگا کہ والضحی واللیل اذا سجی، چہرہ مصطفیٰ کی قسم اور زلف عنبری کی قسم۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے رخ زیبہ کی قسم کو کیوں یاد فرمایا؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے رخ زیبہ کو دیکھا تو بول اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ آگے فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمایا، گویا کہ آپ نے جس طرح چاہا اللہ نے ویسا ہی پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے دو حدیث پیش کرتا ہوں، صحابہ کرام کا عقیدہ پیش کرتا ہوں کہ میرے حضور کے تعلق سے، میرے نبی کے تعلق سے صحابہ کا اس وقت کیسا کردار رہا، کس طرح عقیدہ رہا۔ اب آئیے وہ حدیث سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کسی چیز کو حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، گویا سورج آپ کے چہرہ انور میں تیر رہا ہو۔ اور ایک حدیث سماعت فرمائے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، وہ فرماتے ہیں عن جابر بن سمرہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فهو عندي أحسن من القمر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 14ویں رات میں دھاری دار سرخ یمنی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا، تو میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا، خدا کی قسم میرے نزدیک آپ چاند سے زیادہ خوبصورت تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے صحابہ کرام کے کردار، یہ عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کرام کا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی کئی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ تو ایسے موقع پر سوال کرنے والا، اعتراض کرنے والا ایک اعتراض کر سکتا ہے، ان لوگوں نے، ان صحابہ کرام نے
حضرت صدیق اکبر، حضرت جابر بن سمورہ، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے یہ کیسے فرما دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے؟ ارے یہ ممکن ہے کہ کوئی پورے عرب میں کوئی حضور سے زیادہ خوبصورت نہ ہو؟ یہ بھی ممکن ہے۔ مکہ مدینہ میں کوئی حضور سے زیادہ خوبصورت نہ ہو؟ یہ ممکن ہے کہ ہندوستان میں کوئی حضور سے زیادہ خوبصورت نہ ہو، پاکستان میں کوئی حضور سے زیادہ خوبصورت نہ ہو، لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں اس طرح کہنا کہ حضور پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، یہ ممکن ہے کہ امریکہ میں کوئی حضور سے زیادہ خوبصورت نہ ہو، لیکن حضور سے پہلے کے لوگوں کو تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا نہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کے لوگوں کو تو حضرت ابوبکر صدیق دیکھا نہیں، لیکن انہوں نے کیسے فیصلہ کر دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سب سے زیادہ پوری کائنات میں خوبصورت ہے؟ حضرت جابر بن سمورہ، حضرت حسان بن ثابت، حضرت ابو ہریرہ کے فیصلہ کو کیسے مانا جائے کہ حضور پوری کائنات میں خوبصورت ہے؟ آپ لوگوں کو میں ایسی بارگاہ کی طرف لے چلتا ہوں جنہوں نے ہندوستان کو بھی دیکھا ہے، پاکستان کو بھی دیکھا ہے، افغانستان کو بھی دیکھا ہے، ملیشیا کو بھی دیکھا ہے، بنگلہ دیش کو بھی دیکھا ہے، ایران کو بھی دیکھا ہے، عراق کو بھی دیکھا ہے، عرب و عجم کو دیکھا ہے، دنیا کے خطے خطے کو گوشے کو بھی دیکھا ہے، دنیا کے خطے گوشے کو بھی دیکھا ہے، اور دنیا کے چپا کائنات کے چپا کو دیکھا ہے۔ میں ان عظیم ہستی کا نام بتانا چاہتا ہوں، وہ حضرت جبریل امین ہے، کہ حضرت جبریل امین وہ ذات ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت شیس علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، وہ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں، قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین و جمیل دیکھا نہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نہ ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔